سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری ضرور مدد کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا۔ اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی اور بات کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید مجھے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بسا لو، وہ تمہارا کام ہی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا دوست ہے ہمارا۔ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کر کے، زیادہ نہیں، بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے، وہ یہاں پر تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے، اس دنیا میں تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات نہیں سنی۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دے گا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی، ان کے گھر آئی اور بولی، تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ اور دوسری بار رانی کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس، تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی۔ اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر ایک اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے ہیں۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تو اس سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتہ کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی ابھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیف رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی لے بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیف کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہوگی، بعد میں شیف لڑکی کو آگے بیچ دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کی آباء و اجداد پہ رقم دیتا ہے وہ آپس میں وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے میں نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے، اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا، 22 لاکھ، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم خالہ۔ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ، امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی زیادہ خوبصورت اور کم عمر ہو تو جیسے کہ روح ہے تو 20، 25 اور 30 بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تعظیم نے نہ جانے کب سے نگاہ روح کے سائے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئی تھی۔
جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھی۔ ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کماری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا 2 بار رشتہ اسی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبے جائے گی۔ ذرا سوچو، باہر ملک جا کر بھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سنبھل جائے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تعظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں کہ تمہیں نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا۔ نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے بھی اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف سے اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزارے، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اسی پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جس کے پاس وہ فحاشی ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا ہے تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہوا تو خود سنبھال لینا۔ ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو، چھوٹے موٹے جھگڑے خود بھی دیکھ لیا کرو۔ میں سارے کام کا چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہارے لیے کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ جب وہ اسے بھائی کہہ کر پکارتا تھا اور جب ڈرائیور کہتا تو تم کہہ کر بلاتا، تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے ہو، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بدتیسی خاموشی میں بدل گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نالا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چپائے ہوئے ہے؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو ان میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔
مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اس لیے تو میں اسے ابھی سے ہی بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے یا نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر اسی زبان سے تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اسے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہو، بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات ہی پیدا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیارا انہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کے دل میں محبت اس کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اس لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کو کیسے بیچاری کسی کا، معصومہ کو یا لیلا کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول، میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں اس وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے کے لیے نہیں گئے، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھتے، جو اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ مجبور تھا، دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، تو میں نے ابھی کہا تھا کہ نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی یا نہیں۔ اکثر نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اکثر میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہی رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تعظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہ، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم ہمدردی میرے گلے ہی پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھو کماری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھیج دوں گی، صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ یہ بھیج ڈالیں۔ 30 لاکھ، ذرا سوچو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اکثر نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا، ان کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا، اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی طرح بھی اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے۔
لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے. تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے. ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا. شیخ صاحب، میں نے ہر کوشش کی ہے لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے. یہاں تک میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی. اگر 30 لاکھ پر نہیں مانے تو پھر انہیں 40 کے ملاؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا کے لے آئیں گے. اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی. شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لوٹانے کو تیار ہیں؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی. مانا بہت خوبصورت ہے لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورت دیکھی ہوں گی. مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر. جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا. اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. شیخ ڈانٹتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی. شیخ صاحب، میں نے آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے. آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی. کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ویرو کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا. ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ. اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منوس. صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی. شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی. میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا. جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے کے جانا تھا. کام ان کو ہے، مجھے نہیں. پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس. انہیں اگر مجھ سے اتنے ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپائنٹمنٹ لے کر. اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا. اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو. ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے. لیلا اپنے تانگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے دہی پھینکاؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا. ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا. جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا. لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے. بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے. خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی. ایک بات سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا. تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ. ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار. تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں. نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی. میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا. خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں تک نہ رنگی. میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا. مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی. میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی. مجھے عورت اچھی لگتی ہے ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں. یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے. پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا. تمہارے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے. میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا. آج اس نے بہت دنوں بعد اسے نرم لہجے میں بات کی تھی. اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا. اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہوگی تو پھر کیا کرو گی؟ آواز اب بھی رندی ہی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی. نہیں ہوگی. اور وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا. اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا. کہا نہ نہیں ہوگی. وہ پھر سے جانے لگا. اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی. تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا. اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا. تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی
اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی ہوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اکثر نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھی۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنے بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی، تو وہ ایک دھوکے کا نتیجہ تھی جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی، جس نے اس کی بیٹی رانوے کی 2 بار شادی توڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اسے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی بھی ہوتی تو سوتیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کر کے لیے تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس بلا لیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا کوئی شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ 19 سال کی ہے۔ شیخ صاحب نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے جائیں گے آپ اسے؟ ایک ہی دن میں بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کر لوں گی۔ اکثر نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر تم مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے گال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ، دو میرے پیسے، مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے۔ اس کے بعد اسے وہ دبئی بلائیں گے۔ اکثر نے اسے جلدی بتانا شروع کیا، لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا، تعظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اکثر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح کا کل تیار کرنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گی۔ کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑی ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ جب اس کی امی نے سخت نظروں سے اسے گھور کر کہا کہ بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی وہ اسے جانتی تھی، نہ ہی اسے اس میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے
تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیوریٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے اس ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سام کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کی بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اسی سے مٹاتا تھا۔